बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज काली शक्ति कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ वाइस आपकी खिदमत में हाजिर है। इन्हें इनके कमरे दिखाए। जैसे वो जाने लगा, अरसम बोला, दीनू बाबा, सीढ़ियों से इतना पैदल चलकर हम अपने कमरों में आए हैं, अब खाने के लिए इतना ही चलकर आएंगे। सीढ़ियों के साथ वाले कमरे ही हमारे लिए साफ करवा देते ना। अरसम की बात पर अरमान भी तायीद करते हुए बोला, हाँ, खाना खाने के बाद अपने रूम में आते तो हमारा खाना ही हजम हो जाएगा। क्या हम फिर से खाना खाने आए? हम तो इसी में ही पूरे हो जाएंगे। अरमान की बात पर अरसम जोर से हंसने लगा, मगर दीनू बाबा संजीदा ही रहा। पीछे से आते हुए एक खूबसूरत दुशीजा ने कहा, जनाब जरा पीछे भी देख लीजिए। अगर आप पीछे देख लेते तो ऐसा हरगिज ना कहते मेरे बाबा से। लड़की की आवाज पर दोनों ने पलटकर देखा तो इनके पीछे एक इंतहाई खूबसूरत दुशीजा खड़ी थी। इसकी तरन्नम सी आवाज जैसे कानों में रस घोलती हुई महसूस हुई। वो संगे मरमर की बनी हुई लग रही थी। अरमान यकटक इसे देखता ही जा रहा था। इसकी नजरें भी अरमान से जा मिली थी। चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट सजाए अरमान को ही देख रही थी। अरमान जैसे इसकी खूबसूरती के शहर में खो सा गया था। अरसम ने इसे हिलाते हुए कहा, अरमान, मरवाएगा क्या? इसका बाप खड़ा है, लड़की को ताड़ना बंद कर। अरमान खुद को संभालते हुए बोला, जी मैं तो बस वो जरा। अरमान की बुखलाहट पर खूबसूरत दुशीजा साइड पर होते हुए इशारे से दूसरी जानब से सीढ़ियों की तरफ हाथ करके बोली, वो देखिए दूसरी साइड पर भी सीढ़ियां जो नीचे हाल की जानब उतरती हैं। यह बंगला जरा पुराने वक्तों का बना हुआ है। कमरे बहुत हैं यहाँ, मगर सबसे अच्छे कमरे बाबा ने आपके लिए साफ कर दिए हैं। आप दोनों फ्रेश हो जाए, टेबल पर खाना लग जाएगा, आकर नोश फरमा लीजिएगा। दीनू बाबा दूसरी साइड से अपनी बेटी को लेकर नीचे हाल में उतर गया। अरमान खड़ा लड़की को जाते हुए देखते ही रहा। अरसम ने इसे हिलाते हुए कहा, बस कर भाई, तू तो लट्टू बना जा रहा है। माना कि लड़की बहुत खूबसूरत है, मगर अब इसके बाप के सामने टिकटिकी बांधकर देखना मुनासिब नहीं। वो क्या सोचेगा कि हम किसी बड़े खानदान के बिगड़े नवाब हैं। अरमान गहरी सोच से निकलते हुए बोला, यार अरसम, मुझे एक बात तंग कर रही है कि दीनू बाबा इतना काला स्याह है और इसकी बेटी इतनी गोरी और खूबसूरत। वो तो संगे मरमर की एक मूर्ति लग रही थी, सरापा हुस्न लग रही थी। इसकी आवाज में जैसे तरन्नम साज गूंजने लगे हों। ऊपर से इसकी मुस्कुराहट, उफ कातल मुस्कुराहट है इसकी। जान के साथ साथ वो तो मेरा दिल ही ले गई। अरमान को रोकते हुए अरसम बोला, बस कर दे यार, बस कर दे, इतनी तारीफें मत कर। दीनू बाबा ने सुन लिया ना तो हमें रात में ही इस बंगले से निकाल देगा। बहुत भूख लग रही है, मैं तो फ्रेश होने जा रहा हूँ और तू भी फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंच। दोनों फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचे। तरह तरह के खाने टेबल पर सजे हुए थे। खुशबू से मजीद भूख में इजाफा हो रहा था। अरसम और अरमान बगैर मालिक साहब का इंतजार किए खाने पर टूट पड़े और मजे से खाना खाने लगे। आज दोनों ने कुछ जरूरत से ज्यादा ही खा लिया था। खूबसूरत दुशीजा ने कावा रखकर प्यालियों में निकाला। अरसम के सामने प्याली रख दी, जबकि अरमान को अपने हाथों से पेश किया। अरमान फिर इसकी आंखों में देखने लगा। नजरें मिलाने के बाद दोनों ही जैसे दुनिया से बेखबर हो गए हों। मालिक साहब बनावटी खांसते हुए इनके पास आकर बोले, मैं हूँ मालिक और डाक बंगले का मालिक भी मैं ही हूँ। मुझे खुशी हुई कि आप दोनों हमारे इस बंगले में आए। उम्मीद है कि दीनू बाबा और हमारी नीलम बेटी आपका भरपूर ख्याल रखेंगे। नीलम बेटा मेहमानों को जरा भी तकलीफ ना होने पाए। नानी खेस अंदाज में नीलम मुस्कुराकर मालिक साहब को देखकर बोली, आप फिक्र ना करें चाचा, मैं आपके मेहमानों का खूब ख्याल रखूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मालिक साहब बोले और वहां से चले गए। इनके जाने के बाद अरमान कावा पीते हुए बोला, तो तुम्हारा नाम नीलम है? जी साहब, मेरा नाम नीलम है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरमान है और ये मेरा दोस्त है अरसम। हम यहाँ जंगलात की सैर और शिकार के लिए आए हैं। सुना है इन जंगलात में हिरन बहुत है। मुझे हिरन का गोश्त बहुत पसंद है। नीलम कातलाना मुस्कुराहट से बोली, आपने बिल्कुल ठीक सुना है अरमान साहब।
ارمان صاحب نہیں، تم مجھے صرف ارمان کہا کرو، تمہارے منہ سے ارمان نام اچھا لگتا ہے، مجھے تو آج سے پہلے کبھی اپنا نام پیارا نہیں لگا۔ ارسم شرارت سے بولا، ہاں ہم تو بہت نفرت سے تیرا نام لیتے ہیں، تو چپ کر مجھے نیلم سے بات کرنے دے۔ نیلم مسکراتے ہوئے بولی، رات بہت ہو گئی ہے، اب آپ دونوں کو آرام کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ریاض بھائی، اتنی رات کے آپ کو کال کرنے کے لیے بہت معذرت چاہتی ہوں، مگر میں پریشان ہو رہی تھی، ارمان اور ارسم کی کال تک نہیں آئی، ان کی خیریت تک پتہ نہیں چلی، کیا آپ کی ارسم سے بات ہوئی ہے؟ آمنہ خاتون کے رات میں کال کرنے سے ریاض احمد بھی پریشان سے ہو گئے تھے۔ آمنہ کو جواب دیتے ہوئے بولے، آمنہ بھابی وعلیکم السلام، پریشان نہ ہو، میری ارسم سے بات ہوئی تھی، بہت زیادہ سگنل کا ایشو ہے وہاں، پھر بچے تھک بھی گئے تھے تو کل بات کرنے کو کہا ہے، دونوں بچے باخیریت پہنچ گئے ہیں، آپ فکر نہ کریں، کل ارمان آپ کو کال کرے گا۔ آمنہ مطمئن ہوتے ہوئے بولی، شکر ہے خدا کا آپ سے دونوں بچوں کی خیریت معلوم ہو گئی، اچھا پھر سے معذرت، آپ آرام کریں، خدا حافظ۔ معذرت کی کوئی بات نہیں بھابی، چلیے آپ بھی آرام کریں، خدا حافظ۔ ارسم ریاض احمد سے مختصر سی بات کر کے اپنے روم کے بیڈ پر لیٹتے ہی سو گیا تھا، جبکہ ارمان بیڈ پر لیٹا نیلم کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ نیلم اس کے حواس پر چھا سی گئی تھی، نیلم کی بڑی بڑی جھیل جیسی آنکھوں میں ارمان ڈوب سا گیا تھا۔ ابھی وہ نیلم کے سراپا حسن میں ہی گم تھا کہ اچانک اسے اپنے بیڈ پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جیسے ہی ارمان نے کروٹ لے کر دیکھا تو وہی کالی بلی جو دن میں ڈھابے پر اچانک سے ان کے تخت پر آن دمکی تھی، پھر وہی کالی بلی ان کے پیچھے راستے بھر ساتھ ساتھ دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ اب وہ ارمان کے بیڈ پر اس کے برابر میں لیٹی ہوئی آرام فرما رہی تھی۔ ارمان یہ دیکھ کر غصے میں آ گیا، وہ اسے بگاتے ہوئے بولا، حد ہے یار، یہ تو وہی کالی بلی ہے، میرے برابر میں میرے ہی بیڈ پر پاؤں پھیلا کر لیٹی ہوئی آرام فرما رہی ہے میڈم، وہ کالی بلی جا یہاں سے۔ وہ کالی بلی اس طرح سے حکم کی بجا آوری لائی کہ ارمان حیران ہو گیا، کمرے کی کھڑکی سے باہر درخت میں کہیں غائب ہو گئی۔ ارمان مسکرا کر خود کلامی کر کے بولا، واہ بھئی یہ بلی تو بہت سمجھدار ہے، فوراً میری بات سمجھ کر چلی گئی۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے کھڑکی بند کی اور بیڈ پر لیٹتے ہی سو گیا۔ ریاض احمد رات کے تیسرے پہر اچانک خواب میں ڈر کر بیدار ہوئے تو کمرے کی لائٹ آن کر کے سرہانے رکھا جگ دیکھا تو وہ خالی ہو چکا تھا۔ رابعہ بیگم لائٹ جلنے سے بیدار ہو کر ریاض احمد کو پریشان دیکھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، کیا ہوا ریاض احمد، اس طرح بیٹھے کیوں ہو، سب خیریت ہے نا؟ نہیں رابعہ اچانک آنکھ کھل گئی تھی، حلق خشک ہونے لگا تھا، میں اپنی عبادت کرنے والے کمرے میں جا رہا ہوں، وہاں اپنے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، تم سو جاؤ اب۔ ریاض احمد کی بات سے رابعہ مطمئن نہ ہو سکی مگر لائٹ آف کر کے سو گئی۔ ریاض احمد اپنی عبادت والے کمرے میں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ارے امی جان آپ خفا کیوں ہو رہی ہیں، ہم سفر میں اس قدر تھک گئے تھے کہ بس کھانا کھاتے ہی سو گئے، اس لیے میں آپ کو کال نہ کر سکا، پلیز معاف کر دیجئے۔ ارمان کی بات کا جواب دیتے ہوئے موبائل پر آمنہ خاتون بولی، تمہیں پتا ہے نا ارمان میں تمہارے لیے کس قدر فکر مند رہتی ہوں، تم بہت لاپرواہ ہو، اب ہر روز مجھے کال کر کے اپنی خیریت بتاتے رہنا، سمجھے تم؟ جو حکم امی جان۔ ارمان نے ہنس کر کہا، اچھا اب مکھن مت لگاؤ، اور ہاں کھانا ٹائم پر کھانا، گھومنے پھرنے میں اپنی صحت کو نہ بھول جانا، سمجھے نا تم میری بات کو؟ بہت اچھی طرح سمجھ گیا امی جان۔ اچھا میں آپ کو اب کل کال کروں گا، ابھی میں ارسم کے ساتھ وزٹ پر جا رہا ہوں۔ ارمان کی بات سن کر آمنہ خاتون نے کہا، خدا حافظ بیٹا۔ نیلم کو اپنے پاس آتا دیکھ کر ارمان اس کی آنکھوں کے سحر میں ڈوبتے ہوئے بولا، اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں؟ نیلم اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گارڈن میں پڑے جھولے پر سوار ہو کر جھولا جھولنے لگی۔ ارمان اسے جھولا جھلاتے ہوئے بولا، میں نے آج تک اپنی لائف میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی، نیلم تم بہت خوبصورت ہو۔ نیلم نے چہکتے ہوئے جھولا جھولتے ہوئے کہا، تو گویا آپ مجھ سے دل لگی کر رہے ہیں صاحب۔ صاحب نہیں ارمان، بس ارمان کہو، مجھے اچھا لگے گا۔
تمہارے خوبصورت ہونٹوں اور آواز میں اپنا نام سننا۔ نیلم معنی خیز انداز میں جھولا روکتے ہوئے ارمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی، ارمان اگر آپ میرے ارمان بن گئے تو ارمان بن گیا کیا مطلب؟ میں تو ہوں ہی ارمان، جانے دو ارمان تم نہیں سمجھو گے ابھی۔ نیلم کی بات سن کر اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ارمان بولا، اف میرے خدا کیا بات ہے، مجھے تو ایک شعر یاد آ گیا۔ ہجر کی جب گفتگو ہونے لگی، آپ سے تم اور تم سے تو ہونے لگی، تو گویا شاعر بھی ہے آپ۔ یہ تو بہت بڑے شاعر کا کلام ہے، میں شاعر کہاں، مگر آپ کے حسن کے زیر اثر شعر اچھا لگنے لگا۔ بہت عاشق مزاج ہیں آپ تو، تھا نہیں لگتا ہے اب ہو جاؤں گا، ارمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اتنے میں ارسم وہاں آ گیا اور بولا، او بھائی یہاں کھڑا تو کس سے بات کر رہا ہے؟ ارمان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولا، اپنی محبت اپنے پیار سے۔ پر ارمان یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، تو کس سے بات کر رہا ہے؟ ارمان نے پلٹ کر جھولے کی طرف دیکھا تو وہی کالی بلی جھولا جھول رہی تھی۔ ارمان حیران ہو کر بولا، تجھے آتا دے کر چلی گئی شاید، تو بھی نہ میری محبت کا دشمن بنا ہوا ہے۔ چل اب چلتے ہیں شکار پر، کار تو ہی ڈرائیو کر، میں تو اپنی محبت کے حسن میں گم ہو چکا ہوں۔ سدھر جا، ہم یہاں بس ایک ہفتے کے لیے آئے ہیں، وہ یہاں جنگل کی رہنے والی ہے، شہر میں کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ کیا بات ہے ریاض احمد، تم کل رات سے پریشان ہو، سب خیریت ہے نا؟ ایک تو تم مجھے کچھ بتاتے نہیں ہو، ہر بات مجھ سے چھپاتے ہو۔ رابعہ کے ساتھ ہی بیٹھی صوفے پر ارم سے مخاطب ہو کر ریاض احمد بولے، ارم بیٹا ذرا کڑک سی مزیدار چائے بنا لاؤ، سر میں بہت درد ہے۔ جی ابو جان بس ابھی بنا کر لاتی ہوں، ارم جواب دے کر کچن میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ریاض احمد بولے، رابعہ میں نے خواب میں ارمان اور ارسم کو کسی مصیبت میں گرفتار دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کچھ غلط ہوا ہے یا ہونے والا ہے۔ ارسم کو کال کر کر کے تھک گیا ہوں، بیل تو جا رہی ہے مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہا۔ رابعہ فکر مند ہوتے ہوئے بولی، ریاض احمد بس آپ دونوں بچوں کو واپس بلا لو، کیونکہ تمہارے خواب میں کچھ بھی یوں ہی نہیں آتا، تم پریشان مت ہو، انشاءاللہ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ ارم چائے لے کر آ گئی تو تینوں چائے پینے لگے۔ سارا دن شکار ڈھونڈنے پر بھی کوئی جانور ہاتھ نہ آیا، مگر وہ کالی بلی مسلسل ان دونوں کے ساتھ ساتھ ہی رہی۔ ارسم کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا تو وہ کالی بلی کو دیکھ کر بولا، یار یہ تو وہی کالی بلی ہے جو جھولا جھول رہی تھی بڑے مزے سے، میں کافی دیر سے نوٹ کر رہا ہوں، یہ ہمارے آگے پیچھے پھر رہی ہے۔ ہاں یار یہ ڈاک بنگلے میں ہی رہتی ہے، بلی ہے جنگل میں آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہوگا، تو کیوں اتنا سوچ رہا ہے؟ گہرا کالا رنگ ہے، سلکی سلکی بال ہیں، اچھی کیوٹ سی بلی ہے۔ ارسم ارمان کی بات سن کر چھیڑنے کے انداز میں بولا، ہاں اس بلی کی آنکھیں بھی نیلم کی طرح گہری نیلی اور بڑی بڑی آنکھیں ہیں، نیلم سے کتنا ملتی ہے نا یہ۔ شٹ اپ ارسم، میری نیلم کو کسی جانور کی مثال نہ دے، نیلم تو ایک خوبصورت پری ہے، ابے وہ پری نہیں کوئی چڑیل ہے جو تجھ سے چمٹ گئی ہے۔ ارسم ہنستے ہوئے بولا تو ارمان بھی بول پڑا، اور میں جن ہوں جو نیلم چڑیل پر عاشق ہو گیا ہوں۔ ارسم اپنا موبائل بنگلے کے روم میں ہی بھول گیا تھا جہاں وہ ٹھہرا تھا۔ جب جنگل سے واپس آیا تو موبائل چیک کیا، ابو کی مس کالز دے کر پریشان ہو گیا۔